اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلے ایک ویڈیو قبل 3-4 دن میں نے بنائی تھی، تو اس میں بھی ذکر ہوا تھا فلسطین کے حوالے سے۔ تو آج کی جو ویڈیو ہے اس میں بھی دل تو بڑا رنجیدہ ہے، ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پر اتنا ظلم و ستم ہوتا ہے۔ جب ہم ظاہر مسلمان ہیں اور مسلمان جدھر بھی ہوتا ہے اور اس کا درد تو محسوس ہوتا ہی رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان کی شہادتوں کو قبول فرمائے اور مزید جذبہ عطا فرمائے مسلمان قوم کو، اور اللہ تعالیٰ ان کو سرخرو فرمائے۔ تو ہماری آج کی جو گفتگو ہے وہ بھی اسی موضوع کے ریلیٹڈ ہوگی کہ دنیا کے اندر 2 لفظ عموماً آپ نے سنے ہوں گے جو استعمال ہوتے ہیں زیادہ طور پر جب کوئی آدمی فوت ہو جاتا ہے، تو لفظ استعمال ہوتے ہیں وصال اور انتقال۔ بظاہری طور پر تو انسان جو ہے وہ دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، تو ہمارا ایک جو پروسیس ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو غسل دیا جاتا ہے اور کفن پہنایا جاتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کو جنازے کی طرف لیا جاتا ہے اور بظاہر ایک قبر نکالی جاتی ہے اور اس کو دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ ایک ہمارا پروسیس ہے، لیکن جو لفظ ہے اس کی حقیقت کیا ہے؟ انتقال کا مطلب ہوتا ہے منتقل ہو جانا، ایک جگہ سے دوسری جگہ پر چلے جانا۔ یہ بظاہر تو ہمارا ایک پروسیس ہوتا ہے کہ ہم جو ہے مرنے کے بعد اپنا جو عزیز و اقارب ہوتا ہے اس کو جنازے کے بعد دفن کر دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں جو ہے وہ منتقل ہو جائے، انتقال اس کا منتقل یعنی وہ دوسری دنیا کے اندر چلا جاتا ہے جو رب نے نظام بنایا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے سامنے تو ایک قبر کے اندر رکھ دیا جاتا ہے، لیکن وہ ایک دوسری دنیا کے اندر جاتا ہے، اور دوسری دنیا کے اندر رب تعالیٰ نے اس کے لیے ایک نظام رکھا ہوتا ہے جہاں اس نے ہمیشہ رہنا ہے، اور اس کے جو دنیا کی جو آزمائش ہوتی ہے، دنیا کا جو عمل ہوتا ہے اس کو وہ گزارتا وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر اس کا ایک نام رہ جاتا ہے دنیا کے اندر، یہ فلاں بندہ تھا، فلاں کا بیٹا تھا، فلاں اس کی جگہ تھی، فلاں اس کا بنگلہ تھا، فلاں مطلب اس کی گاڑی تھی، فلاں اس کی اولاد ہے، اب یہ مر گیا ہے، اب یہ اس کی میت ہے اور اب یہ اس کی قبر ہے۔ یہ ایک دنیا کا ایک سفر ہوتا ہے، وہ پہلے بچپن میں آتا ہے، پھر جوانی میں آتا ہے، پھر بڑھاپے میں آتا ہے، پھر بڑے کام کرتا ہے، آخر جو سسٹم ہوتا ہے اس کو دنیا سے جانا پڑتا ہے، اور یہی ایک حقیقت ہے۔ اب جو دنیا سے آپ منتقل ہو جاتے ہیں اور آپ کیا بن کے جاتے ہیں، قرآن میں بھی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ آپ لوگ جانتے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ نے موت اور زندگی کو کیوں بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے موت کو اس لیے بنایا ہے لیبلوکم، تاکہ تم سب کو آزمایا جائے۔ دنیا کے اندر بھیج گئے، بچپن بھی دیا، جوانی دی، مال دیا، مکان دیے، بنگلے دیے، رشتہ دار دیے، سب کچھ دیا، آزمائش دی، اور فرمایا لیبلوکم، یہ سب چیزیں تم کو اس لیے دے رہا ہوں کہ تم کو آزمایا جائے۔ ایکم احسن عملا، کہ تم میں سے بہترین عمل کر کے کون میرے پاس آتا ہے۔ یہ قرآن میں، ہم لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، قرآن میں سب کچھ لکھا ہوتا ہے۔ اب دنیا میں جو چیز بندہ سمجھ جاتا ہے کہ ہم دنیا میں کیوں آئے ہیں، اس کو تو پتہ چل جاتا ہے، قرآن بہترین رہنمائی کرتا ہے کہ ہم نے دنیا کے اندر رہنا نہیں ہے، ہم نے جانا ہے ایک نہ دن، انتقال کر رہا ہے، دوسری دنیا کے اندر جانا ہے۔ بظاہر ہمارا جو پروسیس چل رہا ہوتا ہے وہ نانا دھونا، کفن، قبر ہوتا ہے، بظاہر وہ ہمارے لیے ہوتا ہے، لیکن جب قبر کے اندر جاتا ہے انسان تو اس کو وہ قبر نظر نہیں آتی۔ بظاہر وہ ہمارے سامنے قبر ہوتی ہے، گڑھا ہوتا ہے، لیکن وہ جب دنیا کے اندر سے چلا جاتا ہے اس کے لیے وہ قبر نہیں ہوتی، وہ دوسری دنیا کے اندر منتقل ہو جاتا ہے، اور وہاں کی جو دنیا ہوتی ہے، جس طرح کی اس کے عمل ہے، اس کے نظام کے تحت اس کو وہاں پہ رکھا جاتا ہوتا ہے۔ اور دوسرا لفظ استعمال ہوتا ہے وصال۔ وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاقات۔
اور یہ لفظ استعمال ہوتا ہے کن لوگوں کے لیے؟ یہ انبیاء علیہ السلام کے لیے ہوتا ہے، نبیوں کے لیے ہوتا ہے، ولیوں کے، اللہ کے جو صالحین نیک بندے ہوتے ہیں ان کے لیے یہ لفظ استعمال ہوتا ہے۔ وصال، وصال کا مطلب ہوتا ہے ملاقات کرنا۔ وہ اس دنیا سے نکل کر دوسری دنیا کے اندر جاتے ہیں اور رب سے ملاقات کرتے ہیں، یہ ان لوگوں کے لیے لفظ بولا جاتا ہے۔ کیوں؟ یہ اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ اور نیک بندے ہوتے ہیں۔ یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جس کا آپ نے نماز کے اندر تذکرہ کیا، ہر جگہ پہ آپ پڑھتے ہیں۔ جس طرح انسان نماز کے اندر کھڑا ہوتا ہے نا تو رب سے عرض کرتا ہے اے اللہ ہم کو چلا صراط مستقیم کے راستے پر۔ اللہ پوچھتا ہے کون سا راستہ؟ تو رب فرماتا ہے کون سا راستہ تم کو چاہیے؟ تو بندہ عرض کرتا ہے انعمت علیہم، جن پہ تو نے انعام کیا ہے، ان لوگوں کے راستے پر چلا، ولدالین، اور ان لوگوں کے راستے پر نہ چلا جن کے اوپر تمہارا غضب ہوا ہے۔ تو یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے اوپر اللہ تعالیٰ نے انعام کیا ہوتا ہے، اور ان کے لیے ہم جو لفظ استعمال کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے وصال، یعنی ملاقات، کہ رب تعالیٰ کے جو ہے وہ برگزیدہ جو بندے ہوتے ہیں وہ اس دنیا سے نکل کر دوسری دنیا میں جاتے ہیں، اللہ سے ملاقات کرتے ہیں، اور ولی لوگ ہوتے ہیں اللہ کے رسول سے ملاقات کرتے ہیں، انبیاء علیہ السلام سے ملاقات کرتے ہیں، بہت ساری اس طرح کی چیزیں۔ تو اس طرح جو دنیا کے اندر نیک عمل کرتے ہیں، جس طرح لوگ کوئی سفر میں نکلتا ہے روزی کے لیے، اس طرح ہمارے اوپر جنگ مسلط کی جاتی ہے، اس کے اندر جو شہید ہو جاتا ہے، کوئی سویا ہوتا ہے، کوئی سفر پہ ہوتا ہے، کوئی کام پہ ہوتا ہے، جو بھی اللہ کے راستے میں یا نیک کام کرتے ہوئے دنیا فانی سے چلا جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو شہادت کی وہ موت عطا فرماتا ہے۔ تو جو بات ہوتی ہے انسان کی اپنی، کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں دنیا کے اندر بے شمار گناہ کرتے ہیں، زیادتیاں کرتے ہیں، ظلم و ستم کرتے ہیں، اور پھر ہم لوگ جو ہے جب ان کے جنازے پہ جاتے ہیں تو ظاہر ہے دنیاوی طور پر پردہ تو رکھا جاتا ہے، دین بھی ہمیں کہتا ہے ہر انسان کا پردہ رکھو، تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ بڑھا چڑھا کے جو ہے نا وہ بیان کرتے ہیں۔ حالانکہ اگر جنازے کے اندر یہ مثلا گیس کیا جائے، جائزہ لیا جائے کہ آپ میں سے کتنے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی کا راستہ نہیں بند کیا، یا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہیں جنہوں نے کبھی کسی کے اوپر نہ حق ظلم نہ کیا ہو، زیادتی نہ کیا ہو، تو میرے خیال میں بہت سارے لوگ ہیں جو ہاتھ اوپر نہیں اٹھائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ہم لوگ بیان کرتے ہیں یا ہمارا جو تبلیغ کا مقصد ہوتا ہے، ایک دوسرے کی رہنمائی کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے، پہلی تو بات ہے اگر آپ غلط راستے پر چل رہے ہیں تو آپ رکیں، غلطیاں انسان سے ہو جاتی ہیں، جذبات میں انسان جب آتا ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے، انسان ہو جاتا ہے، لیکن جب آپ کو پتہ چل جائے، جب آپ اس جگہ پر پہنچ جائے تو تھوڑا سا تو آپ کو رکنا چاہیے نا۔ یہ ضرور ہے کہ آپ نہ کسی کو اپنا حق کھانے دیں نہ کسی کا کھائیں، یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی تھپڑ مارے تو آپ دوسرا گال آگے رکھ دیں، نہ، برداشت کی بھی کوئی حد ہوتی ہے۔ تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ دنیا ایک فانی چیز ہے، اس کے اندر کسی نے ہمیشہ نہ رہنا ہے نہ کوئی رہا ہے، جو دنیا کے اندر آیا اس نے دنیا کے اندر سے ہجرت کر کے دوسری جگہ پر جانا ہے، انتقال کرنا ہے۔ اگر آپ انتقال کر رہے ہیں دنیا سے تو دنیا کے اندر آپ کو وہ عمل کرنے چاہیے جس کے ذریعے آپ جو ہے دنیا کے اندر بھی اچھے رہیں، اور جب مر جائیں، انتقال کر جائیں تو اس کے بعد بھی لوگ آپ کو اچھا کہیں۔ تو اچھا کہنے کے لیے یا کلوانے کے لیے وہ گلے کے اندر کوئی کارڈ وغیرہ یا تختی نہیں لگانی پڑتی، یہ اللہ تعالیٰ نے ایک جو دل دیا ہوتا ہے نا، آج تو ٹیکنالوجی آئی ہے کہ جس کو ہم بلوٹوتھ کہتے ہیں، لیزر کہتے ہیں، ٹیوب کہتے ہیں، اس طرح کی، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو دل دیا ہوا ہے ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے کہ انسان کتنے دور سے آ رہا ہو، جب آپ اس کی طرف دیکھیں گے دل کے ساتھ اس کا وہ لیزر کی شائن ٹکرائیں گی تو آپ کو محسوس ہو جائے گا یہ انسان میرے سے ناراض ہے، اچھا ہے، برا ہے، کیا ہے، یہ دل آپ کو بتا دے گا، اسی وقت آپ کی سوچ میں یہ آ جائے گا، اور اس کو ایک راستے پر لانا یہ اللہ تعالیٰ کی ایک رحمت ہوتی ہے۔ تو دعا ہے تمام لوگوں کے لیے میری، بالخصوص فلسطین کے مسلمانوں کے لیے، اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی دے اور ان کی اشاعتوں کو قبول فرمائے۔ اور آج کی میری اتنی ویڈیو ہے، اور اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔